وہ تمہارے پاس آئے تھے؟ ہاں اللہ وہ تو آئے تھے. فرمایا جب تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی حاجت مند آئے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ انسان آیا بلکہ اس کے روپ میں خدا آیا ہے. علامہ صاحب بڑی خوبصورت یہ بات کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی حاجت مند آئے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ ایک انسان آیا ہے، وہ ایک شخص آیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات تم سے یہ تقاضا کر رہی ہے. اس بات کو ابھی ہم اور آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں، جس میں آج ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب وقفے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم یہ کس طرح سے ازیوم کریں، کس طرح سے اپنے اس تزکیہ نفس میں یہ بات اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. یہ خیال کا آنا، اس تزکیے کا ہونا ہمارے دلوں میں، اس جذبے کا ہونا کیسے ہو سکتا ممکن ہے؟ اس سے نہ صرف دین کا اتباع ہے بلکہ دنیا کے معاملات کو حسنہ کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے. مجھے یہ بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انسان تھے، اور ہر انسان میں دنیا کی محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے نا. اب صحابہ کا کردار دیکھیں، قحط پڑ گیا مدینہ میں، حضرت عثمان غنی کا اونٹوں پر سامان آ رہا تھا تجارت کا. اب وہاں کے جو مدینہ کے تاجر تھے وہ آگے بڑھ کے عثمان غنی سے سودا کر لیتے تھے، پھر تھوڑے سے پرافٹ پر مدینہ کے بازار میں بیچ دیتے تھے. جب وہ غلہ اور اناج آیا مدینہ میں تو وہ تاجر بھاگے لینے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ ہم اتنا پرافٹ، کسی نے کچھ پرافٹ بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بیچوں گا جو مجھے 1 کے بدلے میں 100 کے بدلے میں 2700 نفع دے. انہوں نے کہا عثمان تم تو بڑے سمجھدار تاجر تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں 2700 کے نفع پر سامان بیچوں گا، اگر کوئی تم میں سے دیتا ہے تو مجھے دے، لے لے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے سکتے، اتنا پروفٹ اتنا مارجن کہاں ہوتا ہے والا. چلے گئے وہ. اب انتظار میں تھے کہ یہ 2700 کے پرافٹ پر کس کو بیچتے ہیں. جب وہ اناج آیا تو سیدنا عثمان غنی نے، وہ قحط کا دور تھا، لوگوں گھر میں بھوک تھی، افلاس تھی، آپ نے سارا اناج کھول دیا اور اپنے ریاست کے محروم لوگوں کو کہا کہ لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو. وہ سارا مفت میں بانٹ دیا. شام کو تاجر عثمان غنی کے پاس گئے کہ آپ تو کہتے تھے میں 2700 پرافٹ پر بیچوں گا، تو تم نے تو مفت دے دیا. ان کا تم نے اللہ کا حکم نہیں پڑھا کہ جو اس کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے اس کو 2700 گنا اللہ ثواب دیتا ہے. میں نے آج تجارت تم لوگوں سے نہیں، اس اللہ سے کی ہے تجارت. جب ملک میں غربت ہو، افلاس ہو، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ رہے ہوں، تو تزکیہ اس دور میں کوئی خاص شکل و شباہت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے تجوریوں کے منہ کھولنے کا نام ہے. خاص وضاقتہ، خاص لباس بنا کر گھومنا پھرنا یہ تزکیہ نہیں. آج کے اس دور میں قرآن و سنت کے حوالے سے سب سے بڑا تزکیہ جس کو قرآن نے کہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ مال لے کر آئیں، تزکیہ ہوگا. آج اس دور میں جب پاکستان میں غربت افلاس نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے سیاسی حالات اس سمت ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت کا ریشو بڑھ رہا ہے. اس دور میں سجدوں کے ساتھ ساتھ تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفاق کے راستے پر آئیں. تسبیحات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کو بینکوں سے نکال کر غریبوں کی جھوپڑیوں تک پہنچائیں. یہ تزکیہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. خاص وضاقتہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ خاص قسم کی عادات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور یہ سارا سبق صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. یہ وقت ہے کہ اللہ کو ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں. آپ نے نماز فجر پڑھائی تو دعا نہیں مانگی، اٹھ کے گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، آپ نے دعا مانگی.
دعا مانگ کر جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ سے پوچھا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں آج کہاں گیا تھا؟ کہ رسول اللہ ہماری ضرورت کہ ہم آپ سے پوچھیں، آقا آپ خود ہی بیان فرما دیں۔ فرمایا کہ میں کل کچھ ہدیے آئے تھے وہ میں تقسیم کرتا رہا تو اس میں سے کچھ بچ گیا، تو میں جب رات تہجد کے وقت اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑا سا ہدیہ اور پیسے درہم دینار گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں ساری رات جاگتا رہا، صبح کے انتظار کرتا رہا۔ اب میں نے نماز پڑھی، میں نے کہا کہ اس وقت اللہ کے ضرورت مند جو بندے ہوں گے محروم اور مسکین وہ جاگ رہے ہوں گے، میں نے وہ نماز پڑھتے ہی وہ گھر سے مال لیا اور انہیں دیا، اور اس پہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ میں ساری رات ڈرتا رہا اللہ سے کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ یہ لاکھوں کروڑوں کے ڈھیر سنبھال کر چند تسبیحات پڑھ کر تزکیہ کرنے والوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تسبیحات کے ساتھ ساتھ تزکیے کا آج اس دور میں تقاضا یہ ہے کہ ہم انسانیت کے نشو و نما کے لیے اپنے مال اور اس کی تجوریوں کے منہ کھول دیں، اور یہ ذمہ داری رعایا میں جو صاحب مال و دولت اور غنی لوگ ہیں ان پر بھی ہے، اور یہ ذمہ داری حکمرانوں پر بھی ہے۔ اس پروگرام میں علامہ صاحب ہم ای میلز بھی شامل کرتے ہیں، ایک ای میل ہم آج کے اس پروگرام میں بھی شامل کر لیں۔ علامہ صاحب یہ ای میل ہے فریحہ مسعود نے ہمیں بھجوائی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا تو کیا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور کیا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لے اور وہ جاننا چاہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے جانے، کیسے پہچانے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ پر قائم ہو گیا تو سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یعنی توبہ کی قبولیت خود یہ بتاتی ہے کہ اگر توبہ کے راستے پر میں رہا تو میری توبہ قبول ہو گئی، اور اگر میں توبہ کے راستے سے ہٹ گیا اس کا مطلب میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بڑا آسان سا فارمولہ علامہ صاحب آپ نے بتا دیا، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کے لیے بھی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ای میل ایڈریس ہمارا بڑا آسان سا ہے، info@rasool یعنی INFOSHAFAATRASWL info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور نیکیوں کو اختیار کریں۔ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ اس سے ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور یقین کیجئے کہ ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اجالا در حقیقت یہ نام جذبوں کی نمود ہے، شرح آرزو ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن کریم قلب و روح کا اجالا ہے، رب کریم کا پیغام قرآن کریم یہ نور ہے۔ نماز معراج انسانیت، نماز متقین کے لیے ذریعہ تقرب الہی۔ جوانی بہت خوبصورت ایک عرصہ ہے انسان کی زندگی کا، اس میں محاسبہ نفس کی کتنی اہمیت ہے؟ چنین گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی۔ جیلوں میں پابند سلاسل، مجرم ہوں یا ملزم، لیکن انسان تو ہیں، پھر ان پہ ظلم و ستم کیسا؟ عظیم ہیں وہ لوگ جو حق اور سچ کی خاطر مقتل میں سرخرو اور عوام کے منہ برو رہے۔